میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں بی ایف ٹی بھائی. جی جی جب بھی آدمی دلیل سے بات کر رہا ہو نا، اور 5-6 منٹ وہ دلیل سے بات کرتا رہا ہو، تو دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی نیا آدمی آتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بہت دلیل ہو، زیادہ دلیل ہو، تو اس کو لینے کی کوشش کریں. صاحب سمجھ گئے؟ تو اس کی وجہ سے آپ کا براڈ جو ہے نا زیادہ توجہ کا مرکز لالا، بنتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہفتے میں ایک بار کوئی ایسا بندہ یا بندی آ جاتی ہے، وہ وہ گالی آنے گلوچ، دو، اس کو فوراً نہیں بلاک کر گالی دو. گلوچ دیتے ہیں اور وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، تو ہم نہیں تھوڑا نہیں، سا ڈرتے ہیں. وہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے بھائی. بات کی آپ فوراً سمجھ گئے، فوراً ہی اس کو گرا دو اور بلاک کر دو، بس یہی طریقہ ہے. میں جب اپنا براڈ کرتا تھا گھر میں بیٹھ کے، تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ 10-12 لوگ ہوتے تھے تھوڑے دیر کے لیے، اور اس میں ایسے ایسے لوگ آتے تھے اور ایسے کمنٹس کرتے تھے، میرا وہ جواب میں نہیں دیتا تھا. میں فوراً بلاک کے نشان پہ جا کے ان کو بلاک کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو زبردست. میں تو کبھی الجھا نہیں ہوں، میں نے صرف بلاک کیا ہے. اچھا چوہان بھائی، آپ کومنٹ کر رہے ہیں، آپ اوپر آ سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ ڈالیں. جی، اور یہ زین حسین بھائی ہمارے ساتھ بہت عرصے سے بیٹھتے ہیں، ان کو میں نے بات کرتے کبھی نہیں سنا. بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں جو بات نہیں کر سکتی، مطلب وہ ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ڈسکریج کبھی نہیں کرتے. کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، میں نے ایک دو بار سنا ہے میں اس نے کو. نہیں ملا. کہہ رہا دیکھو ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، ہمارا یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے اوفی بھائی نہیں ہے بھائی، کیا وجہ ہے؟ آج وہ سارا تو دن اسی بھائی نہیں آئی، یہ کسی نے سینڈ نہیں کیا تھا ان کو. میں نے آئے، میں بروڈ جوائن کی تھی، وہ آئے تھے لیکن چلے گئے تھے. اس ٹائم اتنی کوئی خاص بروڈ گرم نہیں تھی. اوکے اوکے، آج میں بھی دیر سے آیا تھا. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. دیکھیں، ہمارا پی ٹی آئی کا بہت سا ووٹر جو ہے نا، بہت سا ووٹر، وہ کسی وقت میں بھٹو صاحب کا بہت زیادہ عاشق رہا ہے. جس طرح آج ہم خان صاحب کے عاشق ہیں نا، اسی طرح بہت سارے ووٹر جو ہے نا بھٹو صاحب کے رہے ہیں. تو کبھی کوشش یہ کریں، کیونکہ بھٹو صاحب اب گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کو یعنی کہ نیچا دکھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے اپنا ووٹر ہم اب مت خراب کریں. ہاں، ان پہ اعتراض کریں، ان کی کیونکہ اس وقت جو ہے نا پارٹی بھٹو کی نہیں ہے، یہ زرداری کی پارٹی ہے. جب بے نظیر نے پارٹی لی تھی، یقین مانے کہ میں نے اس ایک وقت سے چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی چھوڑی سی تھی. بات میں کر دوں گا آپ کو. جی اوبیسلی جی. آپ براڈ پہ ریگولر آتے رہتے ہیں. ہماری براڈ کا ایک سمپل رول ہے، ہم کسی پارٹی کے اگینسٹ یہاں بات نہیں کرتے، کسی براڈ کے اگینسٹ بات ہم نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی نون جیم یا ایکس وائی زیڈ کو کنورٹ نہیں، مسلمان میں نے کرنے کی اس لیے کوشش کہا کہ کرتے میں ہیں. سن چکا ہوں نا، عنایت اللہ جی جی. بھائی دوسرے دن بات کر رہے تھے بھٹو کے بارے میں. نہیں وہ تو جنرل کرتے ہیں، وہ دیکھو جب ہم بات ہوتی ہے نا، ہم ہاں، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہمارا مین ہوتا ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں اپنے پہ. اور ہمارے 3 مشن ہے یہاں پر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی نمبر 1، ہم خان صاحب کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں PTIoverseas.com پہ، ان کا اپنا پورٹل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فہیم بھائی ان کے اوبیسی یہ انچارج ہے، یہ ان کو لیڈ کرتے ہیں. دوسرا ہمارا ہے خان صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ جیل سے واپس نکالنا لیگلی. اور ٹھیک ہے. پھر ہمارا ہے کہ ہاؤ ٹو فورس دس، یہ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے، ٹورڈز الیکشن کی 8 فروری کو جینون الیکشن کرائیں. اور آخر میں ہے کہ الیکشن کیسے جیتا جائے. باقی اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے ڈیبیٹ وغیرہ ہوتی ہے، مگر ہمارے یہ کی فوکل پوائنٹس ہیں. بالکل صحیح کہا بھائی آپ تو کا اس نے، پہ اور ہم ہونا زوم ان بھی یہی کرتے چاہیے. ہیں. کوئی بھائی بہن آتا ہے ہمیں گالی گلوچ دیتا ہے، ہم ان کو نیچے گراتے ہیں. کسی دوسری براڈ پہ کچھ بھی ہو رہا ہو، 1 لاکھ براڈیں چل رہی ہو نا، خان کے سپورٹ میں ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. کوئی بھی جیسے بھی کر رہا ہے، نئی سپورٹ میں تب بھی ان کو سلام. ہم کسی سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہوتا. کوئی یہاں آتا ہے دے مور دین ویلکم. ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور یہ ہمیں بتائیں کہ کس پارٹی سے آپ کا پیار محبت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر وہ کہتے ہیں نون جیم جو بھی ہے، ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا کیا کہتے ہیں، آپ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کے لیڈر مبارک ہو. اور یہاں پر یہ فیملی براڈ ہے، ہم کوالٹی پہ جاتے ہیں رادر دین کوانٹٹی. کبھی یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی یہاں 70 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ وی کانسنٹریٹ، ہمارا فوکس صرف سیم ہی ہے. ٹھیک ہو میں گیا؟ آپ آپ کی آتے ہیں، آپ بات سے کو پتہ ہی ہے. بالکل اتفاق کرتا ہوں، بالکل اسی طرح ہوتا ہے. لیکن میں بتا رہا تھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. کیونکہ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے کہا نا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں بات کروں، لیکن نہیں بھی میری بات ہو سکی، تو پھر میں نیچے اتر گیا تھا. تو کچھ تو ایک تو دل آزاری ہوئی تھی میری
کہ بھئی اب بھٹو صاحب جا چکے ہیں، اب ان کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اور ان کے درمیان ہے، جو لوگوں نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا تھا. اور یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ووٹر جو ہے نا، بہت سے یہی وہ لوگ جو تھے نا، وہ کسی وقت میں بھٹو صاحب کو ووٹ دیا کرتے تھے، جو آج خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. تو ہمیں اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا کہ ہم گڑے مردے اکھیڑیں. ہاں آپ اعتراض کریں، بلاول پہ کریں، آپ زرداری پہ کریں، آپ گوگی یہاں بھائی، تک کہ اس کے کیا نام ہے، اس کی وائف پہ آپ کر سکتے ہیں، زرداری کی وائف پہ. گوگی بھائی 1 منٹ میں بھی آف چانس آپ آئے تھے. آئی اپولوجائز اگر آپ کی دل آزاری ہو، میں ساری ٹیم کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، نہیں مگر نہیں شاید نہیں. آف چانس ہو. لیٹ می فنش. جی یہ جی فدا بھائی ہیں، فدا بھائی یا عنایت بھائی یا تیمور بھائی، یہ اگر میری ہیلپ کریں گے اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کہتا ہوں، انکل گوگل اور آنٹی گوگل کے بی ایف بارے ٹی میں کیا کہتا ہوں. بھائی اگر مجھے الاؤ کریں پلیز. جی بسم اللہ. جی 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 گوگی بھائی، میں پہلا لڑکا ہوں جس کو 15 سال کی عمر میں کوڑے لگے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے لگے تھے، یعنی کہ میں بھٹو صاحب کا جیالہ رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایون جب مرتضیٰ واپس پاکستان جا رہا تھا، اس وقت اس نے مجھے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن جب پیپلز پارٹی نے اپنی اصولی پالیٹکس چھوڑ دی، پاور پالیٹکس کی، تو اکثر ہم اس ریفرنس سے بات کرتے ہیں. اوبویسلی یہاں پہ بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے کسی زمانے میں، آج خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، غلطیاں تو ابھی ہم خان صاحب کی بہت ساری رانگ ڈیسیژن سے، جیسے ابھی بزار کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں تو پارٹیوں کے اندر چلتی رہتی ہیں. تو اکثر ایز اے ریفرنس ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اکثر جب ملک ٹوٹا، جب 2 حصے ہوئے، تو اگر 70% پاکستان کی فوج رسپانسبل تھی یا چین آف کمانڈ رسپانسبل تھی، تو 30% ذوالفقار علی بھٹو بھی بینیفیشری تھے. تو ملک کو توڑنے میں، حالانکہ ہم تو ساری زندگی بھٹو صاحب کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن جب آپ کو کسی چیز کی ایک ریئلائزیشن ہو تو پھر ریالٹی چیک تو ہونی چاہیے. تو وہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں، کسی نہ کسی پارٹی کو چھوڑ کے لوگ آتے ہیں اور اس کی پارٹی کی رانگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. سو یہ اکثر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس ریفرنس میں ہوتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی خاطر 5 کوڑے کھائے 15 سال کی عمر میں، تو میرے سے زیادہ تو میں جانتا ہوں، میں نے شاہی قلعہ بھی کاٹا ہوا ہے. آج میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں، تو میں اوبیسلی سٹنگ ہیئر ود دی کوڈینشل. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرٹیسزم فار اینی رانگ ڈیسیجنس، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، تو اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو. اچھا فہیم، تھینک یو ویری مچ. ہم زویب آفیشیل بھی آئے ہیں، بات وہی ہو جاتی ہے کہ بندے بیٹھے ہوں تو ان کو موقع نہیں ملتا، تو ان کو بھی پلیز موقع دے دیں، یہ بھی دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تیمور بھائی، آپ نے میرا کامنٹ پڑھ لیا، آپ ذرا موڈریٹ کریں. ٹھیک ہے، اوور ٹو یو تیمور بھائی. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی کیوں آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہیں بی ایف ٹی بھائی؟ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہوں، میں ادھر ہی ہوں، مگر آپ موڈریٹ کریں. جی پھر میں 5 منٹ دیکھتا ہوں، نہیں تو پھر فہیم بھائی کو میں اوپر کروں گا. وہ ظہور چلے بھائی گئے کو ہیں، اپنا بھائی سلام چلا مار گیا دیں. ہے. اوکے، چلیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مانی آ گیا، مانی کو لے لیتے ہیں. مانی آ گیا. اچھا بی ایف ٹی بھائی، یہ ماڈریٹنگ والا کام مشکل ہے میرے لیے، کوشش کرتا ہوں، نہیں تو کوئی فہیم کریں گے. پھر کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیا کرنا ہے بات تو یہ، فہیم بھائی کوئی سوال رکھیں گے اس کو آگے چلاتے ہیں. ہاں بس وہ روٹیٹ کریں. فہیم بھائی آپ کوشچن رکھیں پلیز. عنایت لالا بھی چلے گئے. لالا کو آپ نے اپنے سوابی کا بندہ ملا نہیں، تو لالا نے تو جانا ہی جانا تھا. نہیں فہیم بھائی، ان کا جو تھا نا، وہ ان کا میرے خیال سے انٹرنیٹ کا ایشو تھا، مگر وہ نیچے گئے اور نیچے سے اب نظر ہی نہیں آ رہے. میرے خیال سے وہ چھلانگ کہیں باہر مار دیا ہے. میں تو سمجھا وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ نیچے اگر سوابی لکھا ہے تو لالا نے گلی بھی پوری پوچھ کے چھوڑنی تھی. آپ تو بعض دفعہ کچھ لوگ نہیں بتاتے. تو کوئی مسئلہ نہیں.
कोई शायद मत शायद वो ज्यादा उनके घर के करीब होगा ना, वो मतलब करीब होगा शायद। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो स्वाबी का नहीं पता इतना, बट आई एम श्योर मे बी उनकी फेमिलियरिटी, शायद लाला जानते होंगे उस इलाके से होंगे। कोई मसला नहीं, नहीं नहीं, वो क्योंकि लाला खुद स्वाबी के हैं तो अच्छा, अटक से obvious- खालिद भाई हैं फिर अटक से? खालिद भाई अटक से हैं, लाला ने पढ़ाया हुआ है स्वाबी में। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक अच्छा, है, लाला प्रोफेसर भी रह चुके हैं मतलब वो? मुझे नहीं पता, कई दरस व तदरीस में वो लाला आएंगे तो उनसे पूछ लेना, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि उनकी खासी पेनिट्रेशन है, क्योंकि कॉमन फ्रेंड है ना यूके में, असल में बहुत सारे लोग अटक के मौजूद हैं और ओबियसली वो पश्तो भी बोलते हैं, तो वो आपस में अच्छे खासे मिक्स होते हैं, तो लाला की दोस्ती सारे अटक के लोगों से है, तो शायद ये वजह भी हो। बंदे को फॉलो किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे उसको डेफिनेटली ऊपर उठाएंगे। अच्छा, ये जी सीएम जी, भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने एक कमेंट लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रही उनका, मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 दफा पढ़ा, मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं वो उस अपने सीएम भाई आप कमेंट में। मुझसे बता दें, सीएम भाई। भैया बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा क्या कह रहे हैं जी वो। सर, मैंने वो फहीम भाई की बात को कोट किया है कि भुट्टो को भी अमेरिकन ने ना लाइक टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, ठीक है। तो ये आपको पता है अमेरिकन की एक इनकी वो कोड भी करते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन के साथ लड़ नहीं ना सकते, पहले पूरी फाइट करो, लेकिन लड़ नहीं ना सकते फिर उसको अपना दोस्त बना लो, ठीक है। तो भुट्टो से उन्होंने अपना काम लिया, ठीक है। फिर उन्होंने समझा ये अब उस तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ हट रहा है अपनी लाइन से, तो फिर वो उसी रीजन में कोई अपना दूसरा बंदा रिप्लेस कर देते हैं। ये आपने के असामा की तरह इनकी बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं, असामा के इन्होंने यूज किया, ठीक है। अमेरिकन हमेशा आप देखिएगा जितना मर्जी लॉयल बंदा उनके साथ हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे ही उनका मतलब निकला सर, वो बंदे को टांगना भी पड़े ना, वो बंदे को टांग देते हैं अपना इंटरेस्ट निकाल के। उनकी हार जॉब पॉलिसी ये है। अब वो इंडिया के आजकल बड़े गुन गुनगुना रहे हैं, वो क्या नाम है, और आपको ये शायद न्यूज भी आई होगी कि जो उधर क्या नाम है अमेरिकन जो मैसी है पाकिस्तान के अंदर, वो आजकल बड़ा दौड़ा दौड़ा भी किया उन्होंने आजाद कश्मीर का ना। तो कुछ जो अमेरिकन की न्यूज पेपर है, शायद आपको पता, उन्होंने उसको आजाद कश्मीर लिखना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है। वजह ये थी कि उन्होंने अमेरिकन ने इंडिया को ये भी शो करवाया, अमेरिकन के ऊपर थोड़ा सा ये भी प्रेशर है। अभी तक इंडिया जो है ना, उसके जो सफारती तल्लुकात है रशिया के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, और वो उनसे अपना तेल भी ले रहा है। और ये भाई चीज खटक भी रही थी, कुछ जो स्टेक होल्डर है, यूरोपियन यूनियन होगी, ये वो अमेरिका को ये चीज पूछ रही थी कि आप किस बना पे अपने तलका ठीक कर रहे हो इंडिया के साथ। वो तो अभी तक अपने तलका सही कर रहा है, अपने तलकात रशिया के साथ, ईरान के साथ उसके तलकात अच्छे हैं। तो अमेरिका जो है वो यही है कि सर, उसने अपना थोड़ा सा ना रिस्पॉन्ड दिया था, अपना जो डोनाल्ड लूम है, क्या नाम है उसको, मुझे नाम नहीं सही आ रहा, उसकी रिसेंटली वो गया हुआ आजाद कश्मीर के अंदर, पूरी की पूरी अमेरिकन जो ब्लिंकन एम्बेसी की है। बात कर, ब्लिंकन क्या बात हाँ है? जी, आई थिंक वो लॉन्च की थी पूरी एम्बेसी उन्होंने उधर आजाद कश्मीर में, वो तस्वीरें भी आई थी। तो जयशंकर ने इसके ऊपर बात भी की हुई है कि ये अमेरिकन हमें क्या शो करवाना चाह रहे हैं। असल में अमेरिकन भी मजबूर है, उनको प्रेशर है, ये यूरोपियन यूनियन हो गया, ये डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है, ये ब्रिटेन का या ईरान का। तो मैंने उस बिना पे ये बात की थी, अमेरिकन हमेशा से अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। और आपको पता ही है, हमारे यहाँ सफीर जो है, पाकिस्तानी हिसाब का सफीर, उन्होंने अमेरिका के टीवी चैनल के ऊपर यही बात की थी इमरान खान की कि आप इमरान खान को चाहते हैं जो कि ईया का नाम बदूद का विरद करता है, जो हाथ में तस्बीह पढ़ता है और जो तालिबानाइजेशन की बात करता है। आप ऐसे एक्सट्रीम बंदे को पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो प्राइम किसकी? मिनिस्टर दोबारा देखना चाहते हैं। जी हुसैन हक्कानी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा, इंटरव्यू दिया भाई। वो जाहिर है, वो तो खैर आपको हाँ मालूम है कि वो पीपल्स पार्टी का बहुत कट्टर हामी है वो, तो हाँ, वो तो करेंगे वो ना बात। पॉलिटिक्स, वो अमेरिका की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को समझते हैं। उसको पता है कि अमेरिका हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं
और जी वो हाँ कभी भी उस तरह के बंदे को नहीं आने देंगे जो इस्लाम की बात है या तालिबानाइजेशन की बात नहीं है। इमरान हानी तो द इकोनॉमिक्स जो उन्होंने लिखा है अपना आर्टिकल, उसके अंदर यही लिखा है कि हम अपने तलाकात अच्छे चाहते हैं लेकिन हम किसी की जंग के अंदर नहीं कूदेंगे। हाँ ने यही तो, हम किसी की जंग के अंदर नहीं कूदेंगे जिस तरह मुशर्रफ ने किया हुआ है। अमेरिका की जंग में कूद के थोड़ी सी डोनेट ले रहा था, जो उनको एड में लड़ी थी, नुकसान डबल हो रहा था आपका पाकिस्तान का। यही हान भी बार बार बात कर रहा था, हम अपने तल्लुकात इंडिया के साथ भी ठीक करेंगे, चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ भी, लेकिन हम अमेरिका की जंग के अंदर नहीं कूदेंगे। ये सारी चीज उनको खटक रही थी, जी हाँ सही जिसकी कह रहे हैं वजह आप। से सीएम हाँ जी, भाई, समझ गए ना, अमेरिकन सीएम भाई, जी हाँ जी लॉबी या बिल्कुल। इसराइल लॉबी सीएम बहुत भाई, बड़ी। जी जी सॉरी सॉरी सीएम भाई, देखें अभी आगे चलाते हैं रोड को, क्योंकि बीएफटी भाई तो थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हुए हैं, तो जी जी कुछ सवाल शुरू करते हैं। सवाल डबल एक सवाल रखते तो आप बताइए कि किसी का मतलब अगर ठीक ना लगे, बोरिंग लगे तो उसको चेंज भी कर देंगे। सवाल मेरी तरह जहन में ये आता है, खान ने ये जो कॉलम लिखा है अपना द इकोनॉमिस्ट में, इसके क्या असरात मुयसर होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और दूसरा सवाल ये भी साथ में चलाते हैं कि जो पाकिस्तान नेवी ने जो शिप्स भेजी हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ में इसराइली और बाकी जो शिप्स की हिफाजत के लिए, तो उसके हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में, यमन तो दूर है, ईरान के साथ ताल्लुकात में क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं, क्या अगर आपको ठीक लगे तो नीचे वो कहाँ से शुरू करें, बीएफटी भाई जो नहीं, सीएम भाई आप पहले जवाब दे दें। थैंक यू। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि हमें जब कोविड का ये टाइम चल रहा था ना, उससे अभी अभी तक जो हमें ना इंडिया से हम कहते हैं तो दुश्मन होता है ना आपका, अगर उसमें कोई अच्छी बात है ना उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम लोग एक चीज को लेके बैठ जाते हैं जी दुश्मन है हमने मात नहीं मानी। देखिए इंडिया ना, इंडिया के आजकल बड़े तल्लुकात थोड़े से ठीक जा रहे हैं अमेरिका के साथ, ठीक है। अमेरिका को चाइना के अगेंस्ट एक अपना स्टेक होल्डर चाहिए इस रीजन के, तो इंडिया को वो खड़ा कर रहा है। लेकिन इंडिया ने चाहे जो मर्जी है, अभी तक वो ईरान से तेल ले रहा है और रशिया के ऊपर उसकी बड़ी क्लियर पॉलिसी अपनी, ठीक है। तो भाई ये जो हान साहब ने आपने कॉलम लिखे है ना, ठीक है, इसके साथ ये है आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की है, ठीक है, पॉलिटिक्स उसके अंदर वो, मैं तो इनका तो नाम भी याद रखने को दिल नहीं करता। वो भी प्रोग्राम में भी आया था वो बंदा, ये निगरान गवर्नमेंट का, वो सलंगी पता नहीं क्या नाम है उसका, सोलंकी। उसने, हाँ जी, उसने शायद 5 से 6 ईमेल भी की हुई है इसको कि इस आर्टिकल को रिमूव करो, ठीक है। वजह ये है इसके भाई असरात ये है, और इस आर्टिकल की वजह से अमेरिका के अंदर नंगा हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तानी की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर अमेरिकन बोलना शुरू हो गए ना, तो अमेरिकन को उनकी बात सुननी पड़ती है, अमेरिकन गवर्नमेंट को। इसके असरात उसके ऊपर हो रहे हैं। और जो आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं अभी अमेरिका के अंदर, क्लियर कट जितनी पाकिस्तानी उधर रहते हैं अमेरिका के अंदर, सिंपल इज दैट उन्होंने मेजोरिटी ने ट्रंप को वोट डालना, क्योंकि बाइडेन आपको पता है हान का गेम चला था और फॉरेन पाकिस्तानी है वो सारे हान के हक में है। और ट्रंप ये चीज यूज करेगा, डोनाल्ड ट्रंप वोट बैंक तो है पाकिस्तानियों का, और वो इस चीज को यूज करेगा अपने इलेक्शन के अंदर। इस आर्टिकल के ये महरकत है अमेरिका के अंदर। यही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर खान साहब के आर्टिकल ने इनकी साख को, स्पेशली कंपनी की साख को इस कदर डैमेज किया ना कि मैं कहता हूं इनकी सोच है, फाड़ के रख दिया खान साहब ने, ठीक है। आप देखिएगा इन्होंने खान साहब का नाम हर जगह पे बंद किया, लेकिन इस आर्टिकल की वजह से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना इंटरनेशनल फॉर्मेट के ऊपर या पाकिस्तान में, वो भी निकल गई हुई है। और इसी वजह से आपको पता है अभी ये काम यही कर रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन ना ये भाई पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करते हैं। जब भी खान साहब का कोई जलसा होता है, कोई डोनेशन, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी चीज़ चलती है, ये जलसा बंद करते हैं। ये जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर खान को रोकें, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जितना ये पिछले आप कह लें 6-7 महीने से वर्क कर रहे थे ना, खान साहब के एक आर्टिकल इनका सारा सत्यानाश करके रख दिया, ठीक है।
और बाकी बात सर सिंपल, अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के फायदे के लिए अगर इस रीजन के अंदर कोई पॉलिटिशियन सूट करता है ना, वो इमरान खान ही है। अगर इसराइल लॉबी की तरफ जाएं, इसराइल को शिपिंग की बात की है ना, ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। इन्होंने, अल्लाह ना करे इनकी गवर्नमेंट आए ना, अगर गंजों की गवर्नमेंट आती है जरदारी की, जो कि हामिद मीर ने अपने एक व्लॉग में बात भी कि ये पंजाब के अंदर इस्तेकाम पार्टी को, जहांगीर तरीन को और नवाज शरीफ को सेटल डाउन करेंगे, जरदारी को ये बलोचिस्तान और सिंध के अंदर लेके आएंगे। इसकी जो वो है ना, क्या नाम है उसका यार, एक मुझे नाम उसका भूल गया है, वो इसी वजह से वो बलोचिस्तान का बंदा है, वो इसी वजह से इसकी पार्टी में गया है, जरदारी की पार्टी में, कि उसको पता की पार्टी आने वाली है, मुझे शायद चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। मजारी में है, मजारी की बात कर रहे हैं आप यहाँ? नहीं, वो दूसरा, मुझे नाम उसका भूल गया यार। वो अभी पीपल्स आपका पार्टी में नाम जा याद चुका है। करें तो हम आगे चलाते हैं सेम क्वेश्चन को, तो आप जी आपके जी ज़हन जी, में बाद में चले मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक अपना वो क्लियर कर ही दिया है सारा ठीक डिबेट। ठीक तो है आप सर। किसी और तो को ये ले जैन हुसैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? सलीम खान आपके पास आते हैं, हमारा डिकोरम है, हम एक लाइन से चलते हैं। तो ठीक है, कोई आप बात आखिर नहीं, में कोई आपका बात नंबर आखिर में आएगा, कोई आप म्यूट लगा कोई के बात रखें सर, अगर वेट थोड़ा कर सकते कोई हैं। बात नहीं। थैंक यू मैं सर, सुन थैंक रहा यू, हूँ, भाइयों की थैंक यू। बातें सुन रहा हूँ। आप इधर ही हमारे साथ हैं, आपसे हम लेके जाएंगे आपका मौक़िफ़। ठीक जी जैन हुसैन कुछ कहना चाहते हैं? जी सॉरी भाई, उसका नाम था सरफराज बुगटी, सरफराज ठीक हो बुगटी गया, का नाम ठीक था। हो गया सर। अच्छा, जैन हुसैन भाई मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं है, तो आगे हम लेके जाते हैं फ़हीम साहब के पास पहले जाते हैं, फिर फ़िदा के पास आएंगे। फ़हीम साहब माइक खोलें अपना। अच्छा, तैमूर मेरा पीछे फ़ोन आया हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर दो, मैं उसके ऊपर क्विक दे दूंगा रिपीट। ठीक है, क्योंकि खान साहब ने आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिस्ट के लिए, उसके इंटरनेशनल क्या असरात मुयसर आएंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे उसके क्या असरात होंगे। और दूसरा साहब में सवाल ये था कि जो हमारी नेवी ने शिप्स भेजी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में के लिए, कहते हैं पाकिस्तानी शिप्स, लेकिन कई लोग कह रहे हैं इसराइली शिप्स की हिफाजत के लिए, उसके क्या हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में फ़र्क आ सकता है इस इकदाम से? अच्छा, पहले सवाल का तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जितनी बड़ी व्यूअरशिप उस आर्टिकल की हुई है, इस काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग। सो बात वही है कि इसके ऊपर तो सीधी सी बात है कि इस डज मेक इन फैक्ट इसका मतलब है कि इंटरनेशनल फोरम पे इमरान खान की बात को बड़े गौर से सुना जाता है। ऑब्वियसली ही इज़ फाइटिंग फॉर दी वेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहा है, तो वेस्ट वाले उसकी बात बड़ी गौर से सुनते हैं और उसकी बात को वज़न रखते हैं। अक्सर में क्या कहते हैं ना, आपको पता है जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर तकरीबन मिलियंस के करीब लोग निकले थे उसके ख़िलाफ़, जब टोनी ब्लेयर लेके जाना चाह रहा था सद्दाम की तरफ, तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ में दोनों तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं आपके सामने, जिस तरह फ़लस्तीन। तो मेरे ख्याल में यस डेफिनेटली, क्योंकि उसकी नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उसने अपना मैसेज कन्वे किया। दूसरा, उसने बताया स्पेशली अमेरिकन आज की चेन ऑफ कमांड या आज की अमेरिकन गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक तरह से काइंड ऑफ चैलेंजिंग, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप उससे बेनिफिशियरी भी हो, तो उसकी दूसरी वजह यह है। तीसरी, वैसे तो क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशन के साइनी हैं, तो यूनाइटेड नेशन अगर आपको गाइडलाइन देती है, क्योंकि आप साइनी हैं तो उस पर आपको जाना पड़ता है।
اس کا امپیکٹ بہت برا، اس لیے برا کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے شپ بھیج کے اوبیسلی وہاں پہ جتنی بھی مسلم نیشنز ہیں، اسپیشلی جو اوبیسلی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، تو دے ڈونٹ لائک اٹ. یہ بہت ہی میرے خیال میں لو کلاس ڈیسیجن ہے. آپ ڈک اینڈ ڈائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری چین آف کمانڈ تو ان ریالٹی وہ چاہتی ہے کہ ہماری عزت ہی نہ رہے، بلکہ ہماری عزتیں انہوں نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی، مسلم ورلڈ میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جاگس آئی ہے، اور ہم سپوزڈ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے سر، بس اس سے زیادہ کیا کہوں. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ کا موقف آ گیا. ابھی فدا حسین، آپ مائک کھولیں، آپ اس پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا تیمور بھائی، ایک تو وہ شپ کے بارے میں سوال تھا، ایک آرٹیکل کے بارے میں، اور کیا سوال تھا؟ بولتے کہ جو شپ ہے اس سے آپ کا ایران کے ساتھ کیا تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اس سے انٹرنیشنل کیا ہوں گے. اور جی زبردست. وہ بات یہ ہے کہ بھائی کہ امریکہ جو ہے نا ایک محدود وقت میں جو ہے نا کوئی اپنے جو کوئی نہ کوئی پیپر وہ شائع کرتا رہتا ہے، جس میں ایک پیپر اس نے کل شائع کیا تھا کہ ہم نے سعودیہ نے 2 ارب، پاکستان نے اپنا امریکہ نے 2 ارب 4 ارب روپیہ 1979 میں دیا تھا یہ افغان وار جو جہاد تھا اس کے لیے. دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. اچھا دوسری بات، اور جو آرٹیکل کے بارے میں، آرٹیکل 2007 سے لے کر 2024 کی آج کی ڈیٹ تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آرٹیکل عمران خان کا ہی ہے. اور اس کے بعد آرٹیکل کے ساتھ وہ بہت اثر پڑا، اس لیے اثر پڑا کہ 2024 میں 50 ملکوں میں الیکشن ہونے ہیں، 2 ارب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہونے ہیں. ایک ملک کا الیکشن کل ہو چکا ہے، خالدہ ضیاء 2/3 سے جیت بھی گئی ہے، بغیر نگران حکومت کے عوام نے مسترد کر دیا، لیکن عوام کی کون سنتا ہے غریب ملکوں میں. دوسری بات، 11 ملکوں میں اس آرٹیکل کا اتنا اثر ضرور پڑا ہے کہ 50 ملکوں 11 ملکوں میں پاکستان کا نام ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں شفاف وہ لیول پلینگ والی تو بات ہی ختم ہے نا، دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے الیکشن کے. یہ 11 ملکوں میں، آخر وہ 11 ملکوں میں جب نام ڈالا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پھر رزلٹ تو نکلے گا. اور اس کالم کے ساتھ مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی چینل ہے انٹرنیشنل لیول پر جو سنا جا سکتا ہے، الجزائر. اس نے کل جو خان صاحب کے اوپر بہت خوبصورت سی ڈاکومنٹری ایک باری پھر بنائی ہے، وہ چلو اگر پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر والی کنٹریوں کو ضرور پتہ لگے گا. پاکستان میں تو عوام کی قدر کا تو پتہ، خان کی قدر کا تو پتہ ہے، لیکن باہر جو یہ بڑے بڑے انسانی حقوق کے جو دعوے دار ہیں وہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی پھر وہ سوالیہ نشان پیدا ہوگا. لاسٹ میں بات کرتا ہوں میں یہ جو شپ والی بات یہ ہے کہ کل نیو یارک ٹائم میں ایک کالم لکھا گیا ہے جس میں اسرائیل کا اب تک جو نقصان ہے وہ 8224 ٹینک، اور جس میں کوئی 100 سے زیادہ ٹینک اس کے مارکوا ٹینک کی جو لاگت ہے وہ 4-5 لاکھ ڈالر امریکی ہے. تو وہ پاکستانی 4-5 ارب سے بھی کراس کر جاتا ہے. لیٹسٹ اپنا ٹیکنالوجی ہے ان کی، وہ بھی اس میں شامل ہے 825 میں سے. اور اس کے بعد 8000 سے زیادہ لوگ ان کے جو اسرائیلی جو مر چکے ہیں آرمی کے، وہ ایک شپ میں ڈالے ہوئے ہیں. شپ کبھی ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک لے کر جا رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو ہمت ہی نہیں کہ ہم اپنی عوام کے سامنے اتنے 8-9 ہزار جو ان کی آرمی مری ہے، یہ صرف ان کی تعداد بتائی ہے جو جن کی لاشیں موجود ہے. جو ٹینکوں میں مرے ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں سڑ گئے ہیں نا بچے ہی سارا کچھ، ان کی تو تعداد کا معلوم ہی نہیں ہے. اور اب جو پاکستان جو شپ لے کر آ رہا ہے، شپ لے کر کیا آ رہا ہے، وہ چلا گیا ہے. کسی زمانے میں ہم یہ سنتے تھے انڈیا جس ملک کے خلاف ہوتا تھا ہم اس کو دوست بناتے تھے.
اور اس کی خوبصورت مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. چلو جو ہم نے جو فتح جو کیا تھا آذربائیجان خان صاحب کے دور میں، دو ہی واریں ہوئی ہے، ایک آرمینیا اور آذربائیجان، اسرائیل اور فلسطین کی. اسرائیل میں خان صاحب نے زبردست، فلسطین میں خان صاحب نے زبردست کام کیا. اتنی جانیں نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے آپ کے سامنے. ایک اچھی لیڈرشپ نہیں ہے مسلمانوں کی، اسی لیے ان کی اتنی جانیں ہو رہی ہے ضائع، فلسطینیوں کی شہید ہو رہے ہیں. تو لیکن اس ٹائم یہ نوبت نہیں آئی. دوسری بات میں آرمینیا اور آذربائیجان نے جب ہم آرمینیا کو قبول ہی نہیں کرتے جیسے اسرائیل کو نہیں قبول کرتے. آرمینیا کے حق میں روس کھڑا ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں انڈیا کھڑا ہو گیا، پاکستان اس کے خلاف آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فل امداد اپنا امداد بھی کی. اس کی واضح پروف یہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کیا. اب یہ دیکھو، اب انڈیا بھی اپنا حوثیوں کے خلاف شپ لے کر آیا ہے، ہم بھی حوثیوں کے خلاف ہی شپ لے کر آ رہے ہیں. بے شک ان کے مقصد کچھ اور ہی ہوں، لیکن لوگوں کو یہی معلوم ہوگا یا تو اپنی پالیسیز یہ واضح کریں. ہم کو کون سی مجبوری پڑ گئی ہے کہ جو ہم کو شپ ہم تو ایک میزائل تجربہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، طاقت نہیں ہے اس ٹائم. مالی مشکلات ہی اتنی ہے کہ ہم ایک میزائل کا تجربہ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. انہوں نے شپ کھلار دیا، ادھر ان کا خرچہ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے. لیکن اب انڈیا بھی وہ شپ لے کر آیا ہے، پاکستان بھی. مطلب کہ انڈیا اور پاکستان ایک پیج پر سب ان دونوں ملکوں نے امریکہ کی بیعت کر لی ہے. بس یہ سیدھی سی بات ہے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی واضح نہیں ہے. ہاں ایران کے ساتھ ضرور اگر پاکستان ایکشن لے گا تو ایران کیا تو یہ ایکشن دوسرے ملکوں سے الگ ہوگا، اسی لیے کہ یہ اسرائیل کو شکست دینے کے لیے یہ حوثی ایران جو کام کر رہے ہیں ادھر، اپنا ان کو مالی حالات سے نقصان دینے کے لیے، ان کو اپنی اہمیت جگانے کے لیے وہ یہ سب کام کر رہے ہیں. ہم تو اسرائیل کے حق میں لے کر گئے ہیں نا شپ، جہاں تو ان کو واضح پالیسی اپنانی چاہیے. اگر یہ اٹیک نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ اٹیک کریں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی ملکوں نے ہم سے بات زن ہونا ہے. بات زن ویسے بھی وہ آلریڈی ہو چکے ہیں، بس وہی نہیں بات زن ہم سے ہوئے جو اسرائیل کو اندر سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں بات یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اگر یہ پالیسی دے کہ ہم بھئی اپنے مال بردار جو شپ ہے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ بھی اطلاع ملی ہے نا حوثیوں نے پاکستانی شپ پر بھی حملہ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے. اگر اس طرح کی کوئی قوم کے سامنے کوئی واضح پالیسی رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ تیمور بھائی سوال نہ کرتے تو ہم اس کا جواب نہ دیتے. شکریہ. تھینک یو فدا. ابھی چلتے ہیں گوگی بھائی کے پاس. گوگی بھائی آپ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، اچھا، فدا بھائی نے بہت اچھے بڑے واضح الفاظ میں یعنی کہ بیان کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو اکانومسٹ کا پوچھا ہے کہ اس میں تو یہ اس سے فرق تو بہت پڑے گا باہر کی دنیا میں ہمارے پاکستان کے اس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے فرق پڑنے سے ہماری موجودہ حکومت یا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو کتنی پرواہ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی ذرہ رتی برابر بھی پرواہ کرتے ہیں کہ دنیا کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں. یہ ان قوموں کو ہوتا ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو ہماری خیر نہیں، ہمیں ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا اور انہی ملکوں میں پناہ لینی پڑے گی جن کی خاطر ہم یعنی کہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے شپ کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ہے تو ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ جی ایران کو نیچا دکھایا جائے. وہ اس کے لیے وہ پاکستان کو بہت دفعہ استعمال کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارے جو ہے نا بہت سے جو سربراہان تھے انہوں نے ڈائریکٹ ایران کے ساتھ یعنی نہیں کیا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پاکستان وہاں پہ اپنا کوئی استعمال کرتا ہے یا ایکٹیو ہوتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے کسی پہ، تو ظاہر ہے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بہت برے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ایران کے ساتھ ہمارا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے. ایران کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایران نے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے نا مدد کی، ہمیشہ.
میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ایران میں جائیں تو ہمیں پاکستانیوں کو عموماً لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ایرانی گورنمنٹ ہمیشہ پاکستان کے لیے کرتی رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو. یہ اب کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہے، ہماری پالیسی تھوڑی سی شفٹ ہونی شروع ہوئی ہے، تو ایران بھی تھوڑا سا ہم سے تھوڑا سا یعنی کہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا پلہ پرے کر کے چلتا ہے. لیکن ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نا ہمسائے ملک ان کے ساتھ اپنا بگاڑ پیدا کریں، کیونکہ ہمیں کل کو ضرورت پڑے گی. انڈیا کے ساتھ خدا نخواستہ ہماری لڑائی ہوتی ہے، کہیں ہوتی ہے، تو ہمیں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہمیں اچھے تعلقات چاہیے، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایران اور وغیرہ کے ساتھ بگاڑنا پیدا کریں. لیکن رہی بات یہ کہ یہاں آج کل جو حکومت کر رہے ہیں وہ نمائندہ پاکستان کی نمائندگی تو نہیں کر رہے، وہ تو کر رہے ہیں کسی اور کی نمائندگی. تو وہ تو کریں گے جو ان کو آرڈر پیچھے سے ملیں گے. تو اس کے سامنے کسی اور بھائی کو موقع نہیں دینا چاہوں. تھینک یو گوگی بھائی، اچھا جواب دیا آپ نے. اب چلتے ہیں سلیم خان کی طرف. سلیم خان صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ اس پہ ہاں جی، السلام علیکم سب بھائیوں کو. گوگی بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ایران کے بارے میں، تو میں تو 100% گوگی سے متفق ہوں، کیونکہ ایک دوسری بات گوگی بھائی بھول گئے کہ ایران نے ہزاروں کلومیٹر کا پائپ لائن پاکستان کو پیٹرول دینے کے لیے بچھائی تھی، وہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے بند کر دی. جی جی اس کا اربوں ڈالر اس کا نقصان ہوا ایران. وہ پاکستان نے امریکہ کے پریشر میں آ کر بند کر دی. ایران کا تو بہت نقصان ہوا اس میں. پھر بھی ایران نے یعنی اندر سے تو وہ خفا ہوگا، مگر پھر بھی یعنی ظاہری اس نے اتنی ناراضگی نہیں اس نے دکھائی. ایران نے ہر وقت پاکستان کی مدد کی ہے. تو وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ملک ہے وہ ایران. تو دوسرا شپ کے بارے میں جو انہوں نے بھیجا ہے، تو یہ تو بولتے تھے کہ یہودی ایجنٹ، یہودی عمران خان ہے. تو ابھی کون یہودی؟ ابھی عمران خان کی یہ نگران حکومت عمران خان کی ہے، ابھی یہ فوج عمران خان کی ہے. یہ جو ان بغیرتوں کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ بچے مر رہے ہیں ہمارے ادھر، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کے جہازوں کی حفاظت کے لیے یہ اپنے شپ بھیجیں گے. ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی. ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی نا تو یہ بولتے کہ ہم اسرائیل کی جہازوں کی حفاظت کے لیے ہم نہیں جاتے. دوسری بات، امریکہ کی پالیسی ہے، وہ کہتا ہے کرتا مداخلت، ہر ملک میں مداخلت کرتا ہے، مگر اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. یہ وہ کہتا ہے، مگر کرتا اس کے اپوزٹ ہے. تو پاکستان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا پورا پورا ہاتھ ہے. وہ ڈونلڈ بلوم ہے یا ڈونلڈ لو ہے، اس نے جو دھمکی دی تھی وہ امریکہ والوں نے بھی ایکسیپٹ کی، انہوں نے بھی کی. ابھی سب پہلے تو یہ بولتے تھے مذاق ہے، یہ سائفر جھوٹا ہے، ابھی خود مان رہے ہیں کہ عمران خان نے وہ نیشنل سیکیورٹی کو پتہ نہیں کیا کر دیا. ان بغیرتوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کسی نے دھمکی دی ہے، اس نے اپنے عوام کو بتائی ہے، تو اس میں نیشنل سیکیورٹی کی کیا اس میں آ گئی خطرہ. تو انہوں نے مداخلت کی ہے، امریکہ نے کھلم کھلم مداخلت کی ہے. اس لیے آدھا امریکہ تو پی ٹی آئی کا عمران خان کا مخالف ہے، آدھا امریکہ جو بائیڈن کی سائڈ ہے. تو پی ٹی آئی والوں کو کم از کم یہ کمپین چلانی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو، تاکہ آدھا امریکہ تو ہمارا حامی ہو جائے نا. جس طرح آرٹیکل لکھا ہے عمران خان نے، اس کو یہ بھی لکھنا چاہیے، یا وہ تو اندر ہے، جو باہر ہیں وہ بھی تھوڑا کمپین کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ تو نہیں کیا اپنی حکومت میں، باقی تو سب نے مارے نا، ملین کے حساب سے انہوں نے قتل کیے. تو ان کو یہ کمپین چلانی چاہیے کہ بھائی جو بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے پتہ نہیں پارٹی اس کی کون سی، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھی ہو پارٹی، اس کو ووٹ دو. دوسرا یعنی
ये तो कर सकते हैं हम ना। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्होंने हमारा शाहिद भाई ने वोट इधर में हमारा यही बात वोट का हक नहीं की है दिया। उसने। इन्होंने वोट का हक हमें नहीं दिया, तो कम अज कम पाकिस्तानी जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाता पैसे भेजना बंद कर दे। इतना तो कोई डेस्परेट नहीं है कि वो इधर हमारे इंग्लैंड वाले, या चलो दुबई में जो सऊदी अरब में, अरब मुल्क में उनको भेजने पड़ते हैं, उनकी मजबूरी है, मगर यूरोप वाले तो कम अज कम रोक देना। क्यों? इनका इलाज ही यही है कि इनके डॉलर और पाउंड रोके जाए। बाकी ना इनको कोई गालियों से फर्क पड़ता है, ना इनको कोई पुरअमन एहतजाज से फर्क पड़ता है। ये इतने बेगैरत बेहस हैं, इनके ऊपर कुछ बात भी असर नहीं करती। तो ये अगर बाहर के पैसे ओवरसीज रोक देना, तो इनके पास टमाटर छुड़ाने के लिए भी पोर्ट के ऊपर इनके पास पैसे नहीं है। ये इधर के पैसे जाते हैं, ये उधर सामान वामान ये अभी टेम्परेरी चला रहे हैं, बाकी ये बिल्कुल खत्म है, माशी तौर पर ये खत्म है। इनका पैसा रोकना चाहिए और कैंपेन चलानी चाहिए कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना है, जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई है, जो भी पीटीआई के सपोर्टर है। तो और भी बहुत सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस चीज के ऊपर करूं। वो जज के फैसले के ऊपर करूं, जो शाह महमूद को, कुरैशी को जमानत मिल गई है, उसको एक एसएचओ धक्के दे के कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज की धज्जियां बखेर रहा है। या मौलाना फजल रहमान के ऊपर बात करूं, जो बोलता था आसफ जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है। तो उससे किसी ने पूछा, सलीम साफी ने, कि आप तो ऐसे बोलते थे। बोलते वो तो सियासी अल्लाह के बंदे, तू आलम बंदा है, तू दीनदार आदमी है, तुम्हारे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करूं तो फिर किस बात के ऊपर भरोसा लोग करेंगे? ठीक है सलीम भाई सलीम भाई, फिजा यार क्रॉस टॉक नहीं, एक सेकंड दो प्लीज। जी सलीम भाई आपका मौक़िफ़ आ गया, जी और जी। अभी थोड़ा सा हम टॉपिक से हटते हैं, इसलिए मैं बाकी भाई भी बैठे हैं उनको भी मौका देना चाहूँगा। ओके। पीटीआई भाई को मौका देने से पहले ये आई लव फ्रांस वाले भाई आए थे, इन्होंने नीचे कोई फ़िरका वारियत की बात लिखी थी, मैंने इनको ऊपर बुलाया, प्लीज़ सिविलाइज बात करें, इसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है। ये जो सऊदी अरब भी इस वक्त जो है ना वो उनके बातें, साथ जो है गाली अपना उसको ब्लॉक कर दे, और जो फ़लस्तीनियों। फिरका सलीम वारियत साहब, की बात करे उसको भी जवाब नहीं दे, बंद कर दे। जी मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, इन्होंने ऐसी बात क्यों की? अल्लाह ये फ्रांस भाई, आपके सऊदी अरब भी इस वक्त, फिदा तमूर भाई, भाई के राजा सॉरी, ये राजा भाई आए हैं, इसको ऊपर ले लो, मैं नीचे जाता हूँ। अच्छा चलें चलें चलें। तो आइला फ्रांस भाई, आप अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे? क्योंकि मेरे नज़दीक तो सऊदी अरब भी इस वक्त उसके साथ है, आपका पाकिस्तान जो है की ना आर्मी फ़लस्तीन के तो साथ अल्लाह है, और की ईरान आर्मी भी। थी। जी हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये अल्लाह ताला के रास्ते पे चलते हैं और हमारी आर्मी सबसे अफजल आर्मी है। और ईरान है वो तो इसराइल का एजेंट है, वो तो यहूदी है। जी, वो आप मुझे नहीं पता किस बात किस 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 एंगल से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हो रहा है, आपका सऊदी अरब और ईरान एक टेबल पे बैठे हैं, साथ हैं, ठीक है, दोनों ने ही जो है ना वो अपना फ़लस्तीन की मदद का ठेका उठाया हुआ है। पाक फौज ने अपनी जो है ना, पाक नेवी ने अपनी शिप्स भेजी हैं इसराइल की हिफाजत के लिए, तो उस पे आप क्या कहेंगे सर? तो पाकिस्तान का हक बनता है, जो माल जिसका लेंगे, जिसके पैसे खाएंगे, मदद भी तो उसकी करेंगे ना। वो तो ठीक हो गया सर, लेकिन आपने नीचे वो फिरका वारियत की बात ऐसे लिखी थी कि वो लोग कहीं उनके एजेंट हैं, तो एजेंट तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो कोई और ही नज़र आ रहा है मेरे नज़दीक। और दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो होती हैं वो भी इस के वक्त, साथ तो पानी पीना भी हमारा हराम है। वो हम तो कुत्ते के साथ पानी पी सकते हैं, उनके साथ नहीं पी सकते। ठीक है सर, मेरा ख्याल था आप बात करेंगे ऐसी जो मतलब कि को आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप कह रहे हैं ऐसी बात, लेकिन आप तो सीधा सिर्फ फिर कवारियत पे बात कर रहे हैं। हम फिर कवारियत पे बात नहीं करेंगे, हम सब मुसलमान हैं, और इस्लाम को इस वक्त ज़रूरत है कि हर मुल्क फ़लस्तीन की मदद करे। जो मुल्क फ़लस्तीन के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं,
اور جو ملک فلسطین کے خلاف کام کر رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تھینک یو سر. تو چلیں وہی سوال اب آگے پی ٹی آئی بھائی کے پاس لے کے جاتے ہیں جو پہلے ہم نے کیا تھا کہ خان صاحب کے آرٹیکل کا کیا فرق پڑے گا انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ، اور دوسرا سوال تھا یہ جو شپس بھیجی ہیں پاکستان نیوی نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے، تو اس سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ کیا فرق پڑے گا اور حوثیوں کے ساتھ. تھینک یو. پی ٹی آئی بھائی اپنا میوٹ کھول لیں، آپ کی پی آواز ٹی نہیں آ آئی رہی. بھائی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو کوئی اور یہ اپنا سی ایم بھائی کچھ کہنا چاہتے سی تھے. ایم بھائی کہنا چاہتے ہیں. یہ تیمور بھائی، یہ اچھا راجہ فدا، بھائی پھر آئے ہیں. میں ان کو اٹھاتا ہوں وہ نیچے چلے جاتے ہیں. فدا بھائی میں اب کیا کروں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں تھوڑی سی ادھر ایک کلیریفیکیشن دینی تھی. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر نا جو ٹرمپ کی الیکشن کمپین تھی وہ بالکل سٹوری ہان صاحب کے ساتھ اس کی ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، جب ٹرمپ کی الیکشن کمپین چل رہی تھی نا تو کچھ میگزین نے ادھر، آپ کو پتہ ہے جو ان کی تھی نا اسٹیبلشمنٹ، ادھر بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ تھی ٹرمپ کے اگینسٹ. تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبروں میں یہ خبر چلائی کہ یہ امریکن اور رشین مافیا انوالو ہے ٹرمپ کو لانے کے اندر. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ ٹرمپ کا جو دماد ہے نا وہ جوش ہے. جب یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے نا امریکہ کا تو یہ اپنا فرسٹ وزٹ جب بھی کرتا ہے سعودی عرب کا، تو سعودی عرب کنگ سلمان نے اس کو ڈونیشن دی تھی کچھ پتہ نہیں کتنے ملین کی. تو جاتے وقت نا ٹرمپ کے دماد نے وہی جو ڈونیشن تھی، وہ جو انلیگل بستیاں بن رہی تھی اسرائیل کی ادھر بن رہی تھی، ادھر جا کے اس نے پیسہ ڈونیٹ کر دیا. تو یہ بھی نیوز چل رہی تھی کہ شاید کنگ سلمان نے یہ پیسہ جو نہیں ہے سمپلی اسرائیل کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ٹرمپ جو ہے اس کی الیکشن کمپین چل رہی ہے. ٹرمپ سے ان کو ایک اور بھی پنگا ہے، ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹرمپ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے، اس نے افغانستان سے اپنے جو ٹراپس تھے فوجی ان کو بلانے کی بات کی تھی کہ ہمارا لاس ہو چکا ہے، ہم نے اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے، ہم نے چائنا کے طرح اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر آنا ہے، اکانومی کے اوپر کنسنٹریشن کرنی ہے، ہم نے یہ وار میں نہیں انوالو ہونا. اور جب ٹرمپ کی ابھی جو کمپین ہے الیکشن کمپین، اس میں جو جوش لابی ہے وہ اپوزٹ کر رہی ہے، یعنی کہ فل اس کا نا ابھی اس کا دماغ جوش ہے اس کا ٹرمپ کا، لیکن جو جوش لابی ہے امریکہ کے اندر وہ فل سپورٹ بائیڈن کی جائیں گی، ٹرمپ کو وہ نہیں آنے دے رہے. اور ٹرمپ کی گورنمنٹ ہان صاحب کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں سوٹ کرتی ہے، کیونکہ جو ایران ہے، ایران کے ساتھ جو ہماری سچویشن جو ابھی خراب کی جا رہی ہے، جب ہان صاحب کی گورنمنٹ تھی ہان صاحب نے وزٹ کرنا تھا اپنا ایران کا، تو جان بوجھ کے ایران کے اوپر بارڈر کے اوپر آپ کو پتا ہوگا فائرنگ کروا دی گئی تھی، تو وہ دورہ منسوخ ہو گیا تھا ہان صاحب کا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے وہ کس نے اس میں بغیرتی کروائی تھی. پہلے انہوں نے ہمیں افغانیوں کے ساتھ لڑایا، آج افغانیوں کی تقریباً 30 جنریشن ہے، سمپل از ڈیڈ، وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اینگر ہے. وہ چاہتے ہیں جتنا بھی میس ہے افغانستان کے اندر اس کا رسپانسبل پاکستان ہے. اب یہ وہ بغیرتی کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، آپ کو ایران کے ساتھ یہ لڑوانے جا رہے ہیں. ایران کے ساتھ آپ کی جتنے معاملات ہیں، گیس پائپ لائن تھا وہ آپ نے امریکہ کی منشا کے اوپر آپ نے وہ ڈسٹرائے کیا. ٹھیک ہے، تو ہان صاحب ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کر رہے تھے، افغانستان کے بھی ساتھ اچھے تعلقات کر رہے تھے. واجپئی نے بولا تھا آپ اپنا دشمن بدل سکتے ہو، اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے. تو وہی ہان صاحب بھی وہی اسی چیز کو لے کے اپنے، یہ امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں میکسیکو کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، اس کے نیبرنگ کنٹری ہیں. ان کو پتہ ہے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ معاملات خراب کر کے کبھی بھی کوئی کنٹری ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا. تو ہان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں ہمارے ایران سے تعلقات اچھے ہوں، افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. انڈیا نے یہی کہ انڈیا بھی ابھی سم ہو پاکستان کے تعلقات اچھا کرنے چاہتا ہے. ابھی ان کو بھی پتہ ہے کہ سم ہو پاکستان کے معاملات جو ہے، جو ہماری کمپنی پیسہ کھا رہی تھی نا، انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، وہ تو معاملات بند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی وہ کشمیر کے اوپر اسرائیل کے اوپر سودا کر چکے ہیں. ابھی کمپنی کو پیسہ چاہیے، کمپنی اسی چیز کو جواز بناتے ہوئے اپنے تعلقات خراب کرے گی ایران کے ساتھ.
आप लिख लीजिए गا, और फिर उधर से इनको पैसा मिलेगा, फंड लेगा। जिस तरह पिछले 50 साल ये चूरन बेच रहे हैं जंग, अब ये ईरान के साथ अपना तमाशा ये शुरू करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी ब्रदर, मैं बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी जी कर सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है जिसके हाथ में ब्रोड का स्टीयरिंग था वही लेफ्ट हो गया है। जी हाँ राजा भाई। जी जी सही है। मैं यही यार कहने वाला था, मैं थोड़ा सा डिस्क्री करूंगा। ये सीएम भाई और ये दूसरे भाई थे मेरे यहाँ सलीम साहब, ये नहीं, ईरान भी नेशनल इंटरेस्ट देखता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, वो बयान शान दे देता है। पर जब ये कहते हैं ना, वो फ़लस्तीनी हमास लड़ रहा है तो हिजबुल्लाह नहीं फ्रंट खोल रहा, लेबनान से खोल दे तो फिर इसराइल कहते हैं ना फंस जाता है। ये बयानबाजी होती है। जैसे चाइना ने कॉम्प्रोमाइज़ करा लिया ईरान और सऊदीया में, इसी तरह पाकिस्तान भी ब्रिज बन सकती है। देखो हमारे कहते हैं ना, वो दोनों के साथ तल्लक है, अरबियों के साथ भी हो, ईरानियों के साथ हो, अफगानिस्तान तो हमारा मुसलमान भाई है। ये जो भाई कह रहे हैं ना, ये मिक्स कर रहे हैं। इंडिया तो ज़ाहिर है, मैं खुद कश्मीरी हूँ, इंडिया वो प्रिजन, ओपन प्रिजन मकबूजा कश्मीर में बनाया हुआ, तो इसी वजह से जो कश्मीरी है वो फिर अलहदा मुल्क बनाएंगे। मैं भी कहते हैं मजबूर हो जाता हूँ जब वो प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी कहते हैं देखो पाकिस्तान भी हेल्प नहीं कर रहा, बेशक हमारा भाई है। तो ये जो इंडिया के साथ है, वो ये इस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, यहाँ तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती। जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम है या वो इस्लामिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इस्लाम आप बैन कर देंगे या न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर देंगे या कश्मीर इश्यू आप मिटा देंगे। ऐसे वो भट्टो साहब ने सही कहा था ना, ये डांस डूंस भंगड़ा डालकर कश्मीर इश्यू नहीं हल होगा। हमें ज़ाहिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कश्मीरी और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है या अफगानिस्तान की, क्योंकि ये तो हमारे कहते हैं ना मुसलमान भाई हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सऊदीया, जो कुवैत, ये वो, या ईरान से भी, पर ईरान भी वो अपना कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट देखता है। ये कुछ हमारे भाई ये ज़्यादा ही कहते हैं ना जज्बाती हो जाते हैं, ऐसा नहीं मुल्क की कहते हैं ना पॉलिसी चलती। थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली सम पीपल दे डोंट डू दैट। बैलेंस रखना चाहिए, जैसे चाइना रखता है कि दोनों के साथ ना अच्छे तल्लुक हो, सऊदीया हो गया या अरब वर्ल्ड होगी, अरबी जो हैं, तो ईरान वगैरह भी। तो हमें ये इन दोनों को साथ मिलाकर ना एक रीजनल पॉलिसी बनानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ईरान करेगा, ईरान भी नहीं कुछ करेगा, बयान दे देगा, बस बयान तक ही है। ये जो है ना ट्रेड वगैरह, ईरान भी मदद करता है ना अमेरिका की इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जो है वो जो सी पता, वो जो पोर्ट का एरिया है हमरोज, ये वो जो स्ट्रेट्स हैं, वहाँ ईरान नहीं कुछ भी करता, क्योंकि अमेरिका और ईरान की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उनको यही खतरा है, इमरान नेशनलिस्ट लीडर हैं, ये कुछ पंगा ले लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसा यार नहीं करना चाहिए। मैं 40 साल से यूके रह रहा हूँ, पर हमें ये भी नहीं होना चाहिए एंटी पाकिस्तानी हो जाएं या एंटी कश्मीरी, कहते हैं ना अपने मफाद के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा बैलेंस ज़रूरी रखना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त हो गया राजा खान साहब। अभी आगे बात की, यार किधर चले गए थे? चला गया था, पता नहीं ऊपर कैसे आ गया, मुझे तो ये नहीं पता चला। अच्छा, तो ये अभी अगर मैं नीचे गया तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई भाई भी ये मॉडरेटर, पीछे से आबद भाई जाग रहा होगा ना, इसलिए आ गए ऊपर। मेरा ख्याल ही यही है। तो ये उनका नींद में लग गया होगा, को हाथ वापस उन्होंने मुझे उठा लिया। अच्छा, मैं इस पे ये बात कहूँगा, छोटी सी बात करूँगा कि जो आर्टिकल है ना, उसका फ़ायदा हुआ है और बहुत हुआ है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे नज़दीक ये हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम को और पीटीआई वर्कर्स को एक बात समझ लग गई है कि खान पीछे नहीं हटा, खान मुफाहमत नहीं चाहता। जैसे उसके वकील आके आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे ना, और कह रहे थे वो आर्मी चीफ किया है, उसके ख़िलाफ़ मत जाओ, हमारी बेइज्जती होगी। खान ने जो है ना एक मैसेज दिया, और सीधा मैसेज दिया कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं जुल्म का मुकाबला कर रहा हूँ, और आपने भी पीछे नहीं हटना। आपका कप्तान जब नहीं डरा तो आपको किस चीज़ का डर है? तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमें उसने बहुत जो है ना हिम्मत दी है, उस आर्टिकल ने बहुत हिम्मत दी है। दूसरी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, उसमें मेरा ख्याल ये नीचे एक फ्रांच भाई आए थे, ये फ़िरकावारियत की बात कर रहे थे। देखिए, मैं खुद सुन्नी फैमिली से हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोई ऐसा सुने, लेकिन इसमें शिया सुन्नी की बात ही नहीं है।
اس میں بات ہے مفادات کی، جیسے یہ راجہ بھائی نے بھی کہا ہر ملک کے اپنے تیمور بھائی مفادات سوری تیمور بھائی سوری، اگر وہ اہل بیت پر اگر وہ اہل بیت کو مانتا ہے نا، وہ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرے گا، بس اتنا ہی میسج کافی ہے۔ ایسے ہی اہل بیت کو ہم سب مانتے ہیں، اور اہل بیت جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو بات ایسی ہے کہ اس میں مذہب کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک بات ہے جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو ہزاروں سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک یورپین طاقت نے آ کے ان کو ہٹا دی ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر جب لوگ کہتے ہیں بھئی تم ان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یار تم سارے مسلمان ہو، ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے گھروں میں لے لو۔ تو اس کا ان کو جواب یہ ہے میرے بھائی، اگر میرے گھر آ کے کوئی مجھے تھپڑ مارے، میرے گھر والوں کو باہر نکالے، ظلم کرے، اور پھر جب میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاؤں یار مجھے اندر آنے تو میرا گھر ہے، تو کہے گا تمہارے بہن بھائی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسا کر رہے ہیں ان غریبوں کے ساتھ یہ، تو اس لیے ان کی مدد جائز ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایران بھی ان کی مدد کر رہا ہے، سعودی عرب بھی مدد کر رہا ہے، ہوتی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں پاک فوج کو یا پاک نیوی کو اپنی شپس اسرائیل کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجنی چاہیے تھی، اور یہ اس لیے ان کے حالات خراب ہوں گے، نہ صرف ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی خراب ہونے کے چانس ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ان کے چل رہے ہیں، نیچے بھائی کہہ رہا تھا ایران کو ہم آدھے گھنٹے میں فتح کر لیں، بھائی پوائنٹ ہی نہیں ہے یہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آج تک ہماری اینٹی انڈیا پالیسی تھی، انڈیا کے خلاف ہم کھڑے تھے، کیونکہ کشمیر اس نے نہت کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے، کشمیر اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ امریکہ میں پیسے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وہاں سے نظر ہٹاؤ، افغانستان کی طرف دیکھو، ایران کی طرف دیکھو۔ آج تک پاکستان نے ایران کے ساتھ جنگ نہیں کی کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے۔ افغانستان کے اندر ہم نے مداخلت کی، لیکن ابھی ادھر اسٹیبل حکومت ہے، اس کو بھی امریکہ ہٹانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پاک فوج کی مدد چاہتا ہے۔ تو اگر ہم افغانستان میں بھی امریکہ کی مدد کریں گے اور ایران کے خلاف بھی امریکہ کی مدد کریں گے، تو میرے بھائی جو لوگ مارے جائیں گے پاکستان کے، جنگ ہوگی، وہ بھی تو لڑیں گے نا آگے سے۔ تو جو لوگ مارے جائیں گے وہ تو حرام موت مارے جائیں گے نا، مسلمان جب آپس میں لڑے گا۔ تو پیسے کے لیے ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو اتنا نہیں گرنا چاہیے میری نظر میں، اور عوام کے اندر جو شعور ہے وہ اس کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ تو ابھی اگر کسی بھائی کے پاس کوئی ریبٹل ہے تو وہ دے سکتا ہے، نہیں تو ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلے گئے۔ تیمور بھائی یہ ایسے ہی جی انہوں کسی نے فضول تیمور بھائی کشمیر لگایا ہوا ہے، یہ کوئی کشمیر انہوں نے نہیں لینا، یہ فوجیوں نے کشمیر کا نعرہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا کے خود پیسے مار رہے ہیں کشمیر کے نام کے اوپر۔ ہر کے ساتھ میسج کر رہے ہو سلیم بھائی سوری، ہمارے پاس لیڈرشپ ہی نہیں تھی، یہ ماننی پڑے گی بات ہم کو۔ بالکل بالکل، اس سے تو بالکل مجھے 100% اتفاق ہے، مگر یہ دیکھیں آپ، یہ جو کشمیر کا ہوتا ہے نا، نعرہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میرا کوئی بھائی بیمار ہوگا یا اس کو کوئی مارے گا یا اس کے اوپر کوئی ظلم پاکستان میں کرے گا، یا کوئی میرا 80 سال کا بوڑھا باپ میرا اگر بیمار ہوگا، تو مجھے خط آئے گا یا فون آئے گا تو میں اسی وقت کوشش کروں گا ٹکٹ رکھا کے پاکستان پہنچنے کی۔ تقریباً ہر بندہ یہی کرے گا، میں اپنی بتا دوں، مگر آپ میں سے بھی تقریباً ہر بندہ یہی کوشش کرے گا اپنے پیارے کو مدد کے لیے پہنچنے۔ کریں گے یا نہیں؟ آپ لوگ کریں گے نا؟ تو جب کشمیری کوئی مرتے ہیں، کوئی ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، کوئی تشدد ہوتا ہے، تو ہمارے کشمیری بھائی، پاکستانی بھائی، وہ سینٹرل لندن میں آ جائیں گے احتجاج کے لیے۔ جب اپنا ہمارا کوئی ہوتا ہے تکلیف میں، ہم اسی وقت ٹکٹ رکھا کے بھاگ جاتے ہیں پاکستان۔ جب کشمیر کے مرتے ہیں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں سینٹرل لندن۔ تو یہ سب ایسے ہی دکھلاوا ہے۔ ایران بھی کچھ حد تک مدد کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر تقریباً، میں نے تو تقریباً جتنا ٹائم ہوگا میں نے اس کے اوپر سینکشن دیکھی ہے، سینکشن ہی سینکشن ہے۔ جب پوری دنیا کی سینکشن ہو تو اس میں رہنا، اپنے آپ کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے اوپر ابھی کرونا میں صرف ایئر لائن کی سینکشن لگی تھی کہ آپ لوگ ڈائریکٹ آئیں گے تو ادھر وہ کرنٹینا کرنا پڑے ہوٹل میں، پتہ نہیں 3,000 تھا کتنا تھا۔ تو لوگ، کوئی اسپین سے آ رہا ہے، کوئی ترکی سے آ رہا ہے، تھوڑی سی صرف 2 مہینے کے لیے سینکشن لگی تھی صرف ایئر لائن کی۔ تو آپ امیجن کریں ایران کے اوپر ہر قسم کی سینکشن ہے، ہمارے اوپر تو صرف واپس آنے کے لیے سینکشن تھی نا، تو ہم لوگ بھاگ بھاگ کے آئے۔
कि चलो भागो, नहीं तो 3-3 हज़ार होटलों में देना पड़ेगा, कोई आ गए कोई नहीं आए। तो भाई मेरे, ये जब सैंक्शन लगती है मुल्कों की सारी, तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, मुल्क दिवालिया हो जाता है। तो अभी आप लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आपकी मर्जी, वैसे मैंने तो अपना सजेशन दे सलीम दिया साहब, आपने ये। बहुत ज़बरदस्त बात की है। अब हम अपनी ब्रॉड को आगे लेके चलते हैं। ज़बरदस्त बात है आपकी। अच्छा तमूर ये भाई, जिस किसी तरह और से भाई ने पहला बात सवाल करनी था है। ऐसा ही करना